خداوند یسوع کے عظیم نام میں آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ تفسیری مطالعہ کے سلسلے میں یہ پہلا ویڈیو ہے۔ آج کی صبح ہم سب کی ہدایت و رہنمائی کے لیے عہد نامہ عتیق میں سے تواریخ کی دوسری کتاب، اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت پر کچھ وقت کے لیے ہم غور کریں گے۔ آئیے خداوند کے زندہ پاک کلام کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں اس طرح سے مرقوم ہے، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ خداوند کے پاک کلام کی تلاوت اور سماعت پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ خداوند کا شکر۔ یہ آیت ایک دعا کا جواب ہے جو خداوند خدا کی طرف سے اس کے بندہ سلیمان بادشاہ کو ملا ہے۔ جب ہم اس آیت کے قریبی سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں تو چھٹے باب کی پہلی 11 آیات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سلیمان بادشاہ نے اپنی قوم کے لوگوں سے خطاب کیا۔ اس خطاب میں انہوں نے فرمایا، یوں تو بہت سی باتیں ہیں لیکن چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس آیت کو سمجھنے سے پہلے اس کے سیاق و سباق کو سمجھ لیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سلیمان بادشاہ جو کہ مقدس داؤد بادشاہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے ہیکل کی تعمیر کو مکمل کر لیا ہے۔ اب ہیکل کی مخصوصیت کا وقت آ پہنچا تو انہوں نے اپنے لوگوں سے جو قوم بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان سے خطاب کیا، اور پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں یہ اس بات سے آگاہ کیا کہ خداوند خدا نے کیا فرمایا ہے اور وہ کس جگہ پر رہنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بادشاہ نے اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لوگوں کے لیے برکت کو کہا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے خداوند کی تعظیم کی ہے، اور 18ویں آیت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو سلیمان بادشاہ نے یہ بھی اقرار کیا ہے کہ خداوند یوں تو کوئی جگہ نہیں جہاں تو سما سکے، کہتا زمین اور آسمان جو ہے اس میں تو سما نہیں سکتا۔ اور پھر 19ویں اور 20ویں آیت سے خدا کے بندہ سلیمان نے اس ہیکل کے لیے جو اس نے تعمیر کی تھی اس کے لیے کچھ مناجات خدا جو زندہ خدا ہے اس کے آگے رکھی ہیں۔ اس میں سے چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات جو خدا کے بندہ سلیمان بادشاہ نے خدا کے آگے عرض رکھی وہ یہ تھی کہ قوم بنی اسرائیل میں سے جو کوئی بھی اس ہیکل یعنی اس گھر کی طرف رخ کر کے دعا کرے تو خدا سے منت کی گئی کہ تو سن لینا۔ اور پھر دوسری چیز جو واضح کی وہ کہا کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کو جو کسی گناہ کا مرتکب ہو اسے اس ہیکل میں لائے کہ وہ حلف اٹھائے یا قسم اٹھائے، تو لکھا ہے کہ تو اس پر بھی نظر کرنا، اگرچہ کوئی شخص بد کردار ہو تو اس کا انصاف کرنا اور بد کردار کو سزا دینا۔ اور تیسری بات جو ہم اس میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ اگر تیری قوم کے لوگ اپنے دشمنوں سے یعنی اپنے مخالفوں سے شکست کھا جائیں اور وہ یہ مان لیں کہ انہوں نے تیرا گناہ کیا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ سے پھریں اور تیری طرف رجوع کریں تو انہیں معاف کر دینا۔ چوتھی بات جو ہمیں اس سیاق و سباق میں ملتی ہے وہ ہے کہ
اگر تیرے لوگ یعنی قوم بنی اسرائیل کے لوگ گناہ کرنے کے بعد وہ اپنے گناہ کو مان لیں اور اس سے باز آئیں اور چاہیں کہ تو اسے معاف کرے، تو اگر وہ اس طرف یعنی ہیکل کی طرف رخ کر کے تجھ سے دعا کریں اور معافی طلب کریں تو تو اسے معاف فرما دینا۔ پانچویں بات جو آج کے دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ان دنوں میں لکھا ہے کہ کال، وبا اور نقصانات کی صورت میں اگر کوئی تیرے اس گھر کی طرف ہاتھ پھیلائے تو اسے اس کی دعا سن کر اس کا دکھ سن لینا اور اسے معاف فرمانا۔ پھر چھٹی بات لکھی ہے کہ اگر کوئی پردیسی جو غیر اقوام سے ہو وہ بھی اگر تیرے اس گھر کی طرف اور تجھ پر ایمان رکھنے کے باعث تیرے گھر کی طرف رخ کر کے دعا کرے تو آسمان پر سے اس کی دعا کو سن لینا۔ اور بھی بہت سی باتیں خدا کے بندہ نے خدا کے حضور میں منت کے طور پر رکھی تھی، تو بھی خدا نے جب اس کی دعاؤں کا جواب دینے لگا تو یہاں پر لکھا ہوا ہے 7ویں باب کی پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ 7ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اور جب سلیمان دعا کر چکا تو آسمان پر سے آگ اتری اور سوختنی قربانی اور ذبیحوں کو بھسم کر دیا اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا۔ یہ وقت ایسا تھا جب لوگوں کا بڑا ہجوم تھا، اور جب یہ دعا کی گئی سلیمان بادشاہ کی جانب سے تو خدا نے اس کی دعا کو سنا اور اسے یہ نشان دیا کہ جو کچھ مذبح پر رکھا ہوا تھا قربانی کے طور پر وہ سب کچھ جل کر بھسم ہو گیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ انہوں نے شکر گزاری کے طور پر سلیمان بادشاہ نے 22,000 بیلوں اور 1,20,000 بھیڑ بکریوں کی قربانی چڑھائی، اور اس طرح سے 7 دن تک بادشاہ اور اس قوم بنی اسرائیل کے لوگوں نے خدا کے حضور 7 دن خوشی منائی، عید منائی۔ اور پھر 11ویں آیت ہمیں یوں بتاتی ہے کہ یوں سلیمان خداوند کا گھر اور بادشاہ کا گھر سلیمان نے خداوند کا گھر اور بادشاہ کا گھر تمام کیا، اور جو کچھ سلیمان نے خداوند کے گھر میں اور اپنے گھر میں بنانا چاہا اس نے اسے بخوبی انجام تک پہنچایا۔ اور خداوند رات کو سلیمان پر ظاہر ہوا اور اس سے کہا کہ میں نے تیری دعا سنی اور اس جگہ کو اپنے واسطے چن لیا کہ یہ قربانی کا گھر ہو۔ خدا نے اس دعا کا جواب دینے سے پہلے اپنے بندہ سلیمان کو یہ فرمایا کہ میں نے تیری دعا سنی ہے اور اس جگہ کو اپنے واسطے چن لیا ہے تاکہ یہ قربانی کا گھر ہو۔ 13ویں آیت میں خداوند نے جو اس تلاوت کردہ آیت کے قریبی تناظر میں ہے، اس آیت میں لکھا ہے کہ اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو، یا ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالیں، یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں، تب میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ عزیزو، کب خدا نے کہا تھا کہ میں اپنے لوگوں کو جو میرے نام سے کہلاتے ہیں انہیں معاف کر دوں گا؟ اگر ہم اس آیت کا آغاز دیکھیں تو وہاں استعمال ہے تب۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کب؟ خدا کا کلام عزیزو بتاتا ہے 13ویں آیت میں کہ خدا نے فرمایا کہ اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو، یا ٹڈیوں کو حکم
दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं। तीन बातों का यहाँ पर हमें जिक्र मिलता है जो खुदा ने आसमान पर से अपने बंदा सुलेमान बादशाह को फरमाया कि अगर कभी खुदा हमसे यानी कौम बनी इसराइल से या इंसानों से नाराज़ हो जाए और वो बारिश नाजिल ना करे या फिर टिड्डियों को हुक्म कर दे कि मुल्क को उजाड़ दें या कोई वबा नाजिल हो जाए, तब लिखा है कि अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, अगर इस जुमले को जिसकी तिलावत मैं कर रहा हूँ, अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, उर्दू ग्रामर के हिसाब से देखें तो मेरे लोग से मुराद हुआ कि खुदा उन लोगों को अपनी मिल्कियत बता रहा है जो लोग उसके नाम से कहलाते हैं। यहाँ पर ये बात बहुत वाज़ेह है कि वो खुदा के लोग हैं, उस जिंदा यहोवा पाक खुदा के लोग वो हैं जो लोग उसे यहोवा के नाम से मानते, जानते और उसकी बातों पर अमल करते हैं। क्योंकि खुरूज 3:15 में पढ़ते हैं कि यहाँ पर लिखा है, फिर खुदा ने मूसा से यह भी कहा कि तू बनी इसराइल से यूँ कहना कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा, अब्राहम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। अजीज़ों, यहाँ पर असल मतन में खुदावंद के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इब्रानी ज़ुबान में यहवे का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ और खुदा के लिए एलोहीम खुदा, यानी वो खुदा जो खुदाए सालूस है और जिसका नाम यहोवा पाक खुदा है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, ये नाम के बारे में खुदा ने अपने बंदा बुज़ुर्ग मूसा से फरमाया कि ये वो नाम है जो नस्लों में अब तक मेरा नाम रहेगा और इसी नाम से मेरा ज़िक्र होता रहेगा। सो यहाँ पर जो लफ्ज़ हमारे सामने है, मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, ये वो लोग हैं जो यहोवा पाक खुदा को मानते हैं, जो उसको यहोवा पाक खुदा के नाम से जानते हैं और उसके इस नाम के नीचे रहते हुए उस पर अमल करते हैं। सो यहाँ पर लिखा है कि वो तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर, खाक हम सब जानते हैं मट्टी को कहा जाता है और सार यानी उसकी मानद, खाक की तरह खुद को समझ लेना, अपने आप को खाक की मानद बना लेना, आजिज़ कर लेना, हलीम कर लेना। ये खुदा की तवक्को है कि वो जो उसके लोग होंगे, जब हमसे कभी गलती हो जाएगी और खुदा नाराज़ होगा, हम पर बारिश नहीं बरसाई जाएगी या टिड्डियाँ जो है वो हमारा नुकसान करेंगी या कोई वबा दाखिल हो जाए, तो सबसे पहले करने के लिए वो हमसे कहता है कि उसके लोग क्या करें, खाकसार बन जाएं, आजिज़ हो जाएं, हलीम हो जाएं और हलीम होने के बाद उससे क्या करें, दुआ करें। और लिखा है कि मेरे दीदार के तालिब हों। इसका मतलब है कि जो लोग उसके प्रेजेंस यानी उसकी हुजूरी के तलबगार हों, और फिर लिखा है कि वो दुआ करेंगे, खाकसार बनेंगे और उसकी हुजूरी के जो है वो तलबगार रहेंगे, उसकी हुजूरी में रहेंगे, उसके हाथ के नीचे रहेंगे। और लिखा है कि अपनी बुरी राहों से फिरेंगे। अजीज़ों, खुदा हमसे ये तवक्को करता है कि हम अपनी बुरी राहों से फिरें। तो खुदा फरमाता है कि मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ़ करूँगा और सिर्फ न गुनाह माफ़ करेगा बल्कि उनके मुल्क को बहाल कर दूँगा। अजीज़ों, ये खुदावंद का वादा है जो मेरे साथ, हमारे साथ, हम सब के साथ है कि खुदा बाप ये चाहता है कि हम खाकसार बन के उसके हुजूर में दुआ करें, उसके दीदार के तालिब हों, अपनी बुरी राहों से फिरें और वो आसमान से सुनकर
ہمارا گناہ معاف کرے گا اور ہمارے ملک کو بھی بحال کر دے گا۔ میری آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آئیں ہم فرما برداری دل سے خدا کے حضور میں جھکیں اور اپنے گناہ کا اقرار کریں، تاکہ وہ مجھے، آپ کو، ہمیں معاف کرے اور ہمارے ملک کو بحال کرے، اور اس سارے وائرس سے کل ایمانداروں کو، وہ لوگ جو اس سے معافی کے طلبگار ہوں گے، ان لوگوں کو محفوظ کر کے ہمارے ملک کو بحال کر دے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔